أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر خوشخبری سنائی کہ تمہارے وہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ کیسے بیٹا ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی نے چھوا بھی نہیں. تو فرمایا اسی طریقے سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی قدرت حاصل ہے، اور وہ بچہ کتاب اور حکمت کا علم اس کے پاس ہوگا، توریت اور انجیل کا علم ہوگا، وہ رسول بنا کے بھیجا جائے گا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے اور اس کے بعد بڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کو نبی بنا کر بھیجا. انہوں نے دین کی دعوت لوگوں کو دی، لیکن لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یہودیوں نے ان کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دی، بلکہ ان کو پاکیزہ نسب بھی نہیں مانا. ان کی ماں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تہمتیں لگائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے، سولی دینے کے درپے ہوئے. چنانچہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو محسوس کیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس کو بند کرو، ایمان نہیں لائیں گے
اور صرف یہی نہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ یہ مجھے تکلیف اور اذیت بھی پہنچائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن سے سنیے، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب جان لیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو کہ یہ کفر ہی میں مبتلا رہیں گے، یہ مانیں گے نہیں اور مجھے اذیت پہنچانا چاہتے ہیں، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، تو انہوں کا کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں میرا مددگار بنے، یعنی دین کا کام چلتا رہے، میری وہ مدد کرے ان دشمنوں کے خلاف اور میں دین کی دعوت دیتا رہوں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو جب دین کی دعوت دی اور انہوں نے آپ کو ستایا اور اذیت پہنچائی، آپ کے قتل کا مشورہ کیا، تو حج کے موقع پر جو قبائل آتے تھے، قبیلے، ان کے پاس آپ جاتے تھے صدیق اکبر کو لے کے، ان کو تبلیغ کرتے تھے اور کہتے تھے تم اگر وعدہ کرو تم ہماری حفاظت کرو گے تو تمہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا اور میں وہاں کھل کر کے تبلیغ کر سکوں گا، مگر سارے لوگ انکار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کے جو لوگ آئے، آپ نے جب ان کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان بھی قبول کریں گے اور ہم آپ کی اپنے وہاں بلائیں گے بھی اور آپ کی حفاظت بھی کریں گے، دین میں مدد کریں گے۔ چنانچہ انصار حضرات انصار کہلائے، اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی کی مدد کا وعدہ کیا اور مدد کر کے دکھا دیا، اور ایسی مدد کی جس طریقے سے آدمی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے جان قربان کر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر صف انصار کی جانب اٹھی آنکھیں نبوت کی تو سعد ابن معاذ اٹھے، دکھائی شان جرأت کی، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، خدا نے ہم غریبوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ختم المرسلین شہر میں تشریف لے آیا، تو کیا آپ موت کے ڈر سے یہ دولت ہم گنوا دیں گے، بھلا دیں گے، یہ احسان بار لعنت سر پہ لا دیں گے؟ تعالی اللہ، یہ شیوا نہیں ہے باوقاروں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت دار ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے، اسی کو موت کہتے ہیں تو ایسی موت آ جائے۔ واقعی انصار صحابہ نے نصرت کا حق ادا کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب دیکھا یہ کفر میں مبتلا ہیں اور میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، مجھے ستائیں گے، سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والا، اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اللہ کے دین کے پھیلانے میں مدد کرنے والا۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی من انصاری اللہ، کون ہے میری اللہ کے ساتھ مدد کرنے والا، یعنی حقیقت میں مدد کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن بظاہر کون مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے کہا ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے مدد کرنے والے۔ حواریین جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے مخلص صحابہ کو صحابی کہا جاتا ہے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو مخصوص ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ اور حواری حور سے بنا ہے جس کے معنی سفیدی، روشنی۔ بعض حضرات نے کہا یہ 12 لوگ تھے اور یہ لوگ شکار کیا کرتے تھے، ان کو حواری اس لیے کہا گیا اس لیے کپڑے جو یہ پہنتے تھے وہ بالکل سفید۔ حدیث میں آتا ہے سفید کپڑے پسند کرو اپنے لیے بھی اور اپنے مردوں کے لیے بھی،
یہ تمام کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا ہے، جائز دوسرے بھی ہیں مگر اعلیٰ اور افضل۔ لوگوں نے مردوں کے سلسلے میں تو یاد رکھا کہ کفن جو ہے وہ ہمیشہ سفیدی ہو، لیکن اپنے کپڑوں میں رنگ برنگی شوق جو منع ہیں وہ بھی کپڑے پہنے، تو یہ لوگ سفید کپڑے پہنتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا گیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ لوگ دھوبی لوگ تھے، یہ کپڑوں کو سفید کیا کرتے تھے، لہذا اس لیے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم لوگ کپڑوں کو صاف کرتے ہو، آؤ ہم تمہیں دل کا صاف کرنا سکھا دیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ حواری اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو خاص مدد کرنے والا ہو، مخلص، جانثار اور فداکار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری اپنے پھوپھیزاد بھائی حضرت زبیر کو قرار دیا۔ ندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانتدب زبیر، غزوہ خندق کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کون ہے اس کام کے لیے؟ تو حضرت زبیر کھڑے ہو، حضور ہم ہیں۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے کہا کون ہے یہ جو کام کرے گا؟ پھر کھڑے ہو گئے حضرت زبیر، حضور میں حاضر ہوں۔ کہا بیٹھ جائیے۔ تیسری مرتبہ پھر کہا، پھر وہی کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا لکل نبی حواری و حواری الزبیر، ہر نبی کا ایک خاص جانثار اور فداکار اور مددگار ہوتا ہے، اور میرے خاص آدمی حضرت زبیر۔ تو مددگار کے معنی میں فرمایا قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے کہا ہم ہیں اللہ کے مدد کرنے والے، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے رسول کی مدد، اللہ کے دین کے پھیلانے میں مدد دینا۔ یہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو کہا جاتا انصار اللہ۔ پھر انہوں نے کہا آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور اے پیغمبر آپ بھی گواہ رہیے بأننا مسلمون کہ ہم فرما بردار ہو گئے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں آپ کی گواہی بڑی معتبر ہوگی، اس لیے ہم ایمان لے آئے ہیں، اور آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم واقعی اللہ کے حکموں کو ہم نے مان لیا ہے اور تسلیم کر لیا ہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ سے مناجات بھی کی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں اس کتاب پر جس کو تو نے نازل کیا۔ اس زمانے میں کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ انجیل، عیسیٰ علیہ السلام۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمارا نام لکھ لیجئے گواہی دینے والوں میں سے، گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں شاہدین سے مراد ہے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی آخری نبی کی امت کے ساتھ میرا نام بھی لکھ لیجئے۔ لیکن نبی کی جو آخری امت ہے یہ قیامت کے دن تمام اللہ کی عدالت میں تمام نبیوں کے حق میں گواہی دے گی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی امت پر جرا ہوگی اور کہا جائے گا کہ اے اللہ یہ تو اس زمانے میں تھے بھی نہیں، تو وہ کہیں گے ہم تھے ضرور نہیں، مگر ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سارے نبی سچے اور سارے نبیوں نے پیغام اللہ کا پہنچا دیا صحیح، اور اگر ہم دیکھ لیتے تو مجھے اتنا یقین نہیں آتا جتنا نبی کے فرمانے سے یقین آ گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا، آپ فرمائیں گے ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے ان کو بتایا۔ تو فرمایا چونکہ قیامت میں اللہ کی عدالت میں گواہی دینے کے لیے
آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منتخب کیا گیا ہے، لہذا اور اس کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں بھی تھا، تو اس لیے حواریین کہہ رہے ہیں فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ جو گواہی دینے والی امت ہے اس کے ساتھ میرا بھی نام لکھ لیجئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس امت کا اعزاز کیا ہے، اس امت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک جنازہ وہاں سے گزرا، صحابہ نے ذکر کیا کہ یہ آدمی جس کا انتقال ہوا ہے بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا، بڑا نمازی تھا، بڑا دیندار تھا، بڑا امانت دار تھا۔ آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، اس کے بارے میں ذکر ہوا کہ یہ آدمی اچھا نہیں تھا، لوگ اس سے ناخوش تھے، یہ کم ناپتا تھا، کم تولتا تھا، یہ لوگوں کو دھوکے دیتے تھے، یہ لوگوں کے پیسے لے کے واپس نہیں کرتا تھا، جو بھی کہا ہو۔ تو آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا من اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ جنہ، جس کی تم نے تعریف کی ہے اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی بیان کی ہے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پھر فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جس کے حق میں تم گواہی دے دو گے بھلائی کی، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بھلائی کا فیصلہ کرے گا، اور جس کے لیے تم گواہی دو گے برائی کی اس کے لیے۔ مگر یہ جو برائی کرے آدمی تو اپنی نقصان کی وجہ سے نہیں، فاسق فاجر گنہگار آدمی اس امت کا کسی مرنے والے کو اگر برا کہے تو اس کے برا کہنے کا اعتبار نہیں ہے، اس کو برا کون کہے؟ اس امت کے وہ لوگ کہیں جو صالح ہوں، نیک ہوں، متقی ہوں، اور وہ کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ آدمی اچھا نہیں تھا تو ان کی گواہی کا اعتبار ہوگا، ورنہ آج کل تو کوئی آدمی کسی سے خوش ہے ہی نہیں، کوئی فائدہ ان سے پورا نہیں ہوا، انہوں نے آستینیں چڑھا لی اور ان کا یہ آدمی ٹھیک نہیں تھا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، مرضی کے مطابق کام نہیں کیا، خفا۔ تو یہ اعزاز اس امت کو حاصل ہے کہ اس کو گواہ بنایا گیا۔ جنازہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہوئی تعریف۔ جنازے کی جو نماز ہوتی ہے اس جنازے کی نماز میں بھی گواہی دی جاتی ہے اور سفارش کی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اے اللہ بخش دیجئے ہمارے زندوں کو بھی اور ہمارے مردوں کو بھی۔ ایک زندہ نہیں، دنیا میں جتنے ہمارے زندے، جتنے مسلمان لوگ زندہ ہیں سب کو بخش دی، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے خزانے میں کمی ہے نہیں تو مانگنے میں کمی کیوں کرے؟ اے اللہ خالی ہمارے گھر والوں کو نہیں، اللہ مغفر لحینا، حینا ہمارے ایمان والے جتنے بھی زندہ ہیں سب کو معاف کر دیے، اور صرف زندہ نہیں ومیتنا، جو ایمان والے اس وقت فوت ہوئے، جو اس سے پہلے مر چکے ہیں، اے اللہ ان سب کو بخش دیے۔ پھر وذکرنا وانثانا، اے اللہ ہم میں سے جو مرد ہیں ان کو بھی بخش دیجئے، وانثانا اور ہم میں جو عورتیں ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیجئے، صغیرنا وکبیرنا ہمارے چھوٹوں کو بھی اللہ معاف کر دیجئے، اور ہمارے جو بزرگ اور بڑے ہیں ان کو بھی معاف کر، صغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اور اے اللہ ہم میں سے جس کو آپ زندہ رکھیں تو اسلام پر زندہ رکھیے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو آپ ہم میں سے وفات دیں تو اس کو ایمان کی حالت میں وفات دیجئے۔ یہ دعا کس کے لیے ہے؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، زندے بھی مردے بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، مرد بھی عورتیں بھی۔ کتنی زبردست دعا ہے،
ضروری نہیں ہے کہ اس کو جنازے ہی میں مانگا جائے، اس کو ویسے بھی دعا میں مانگا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے معنی بہت عمدہ ہیں، اس میں مغفرت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے جنازے پر 40 آدمی نماز پڑھے اور وہ سفارش کرے یہی دعا پڑھے تو اللہ ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مردے کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کی جنازے کی نماز 100 آدمی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، یعنی حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، بندوں کے حق بغیر ادا کیے ہوئے معاف نہیں ہوتے۔ تو پہلے 40 بتایا پھر 100 بتایا، پہلے 100 کی روایت ہے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ 100 نہیں، اگر 40 بھی اگر گواہی دے دیں گے، دعا پڑھ لیں گے، اللہ اس کو بھی بخش دے۔ ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ جس جنازے پر 3 صفیں گواہی دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اب 3 صفحے جو ہوتا ہے، جب جنازہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں 3 صفحے بنا لو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں 3 صفحے بنا لو، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، اس حدیث کی بنیاد پر دیکھتے تھے مردے کی جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی تعداد کم ہے تو وہ پوری 1 صف میں لوگ آ سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ 3 صفحے بنا دیتے تھے تاکہ حدیث پہ عمل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچاداد بھائی ہیں، رئیس المفسرین ہیں، ترجمان القرآن ہے، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا اور جنازہ تیار۔ تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا دیکھو کتنے لوگ ہوں گے، کتنے لوگ آ گئے؟ تو اس نے بتایا کہ بہت سے لوگ، کہنے 40 ہوں گے، کہنے کہ ہاں 40 تو ہوں گے، کہنے لے چلو جنازہ۔ تو یہ کیا ہے؟ اس امت کا اعزاز ہے، یہ گواہی دے رہی، اللہ معافی کر دے رہا ہے۔ تو یہ اعزاز صرف قرآن میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس امت کی خصوصیت اور فضیلت دوسری آسمانی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دوسرے نبی کے امتی کیا کر رہے ہیں؟ وہ دعا مانگ رہے ہیں، کیا؟ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اے اللہ گواہی دینے والوں کے ساتھ میرا نام بھی لکھ لیجئے۔ مطلب اگر آپ لکھ دیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے کاٹ نہیں سکتی ہے، اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ دعا مانگ لی، مدد کے لیے کھڑے ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ مکر جو ہے ایک اردو میں ہوتا ہے اور ایک مکر عربی میں ہوتا ہے۔ اردو والا یہ مکر نہیں ہے، اردو میں جو مکر ہوتا ہے اس کو اچھے معنی میں نہیں لیا جاتا، کہ بڑا مکار ہے، ہمیشہ خراب معنی میں لیا جاتا ہے۔ مگر عربی میں مکر کسے کہتے ہیں؟ عربی میں مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کرنا، کوئی ایسی ترکیب کرنا جو لوگوں کو پتہ نہ ہو، خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں مکر۔ اب یہ خفیہ تدبیر اچھے کام کے لیے بھی ہوتی ہے اور برے کام کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اگر اچھے کام کے لیے ہے تو یہ چیز اچھی ہے، اور اگر برے کام کے لیے ہے تو بری ہے۔ سازش، منصوبہ پہلے سے بنایا گیا خفیہ، 4-5 لوگوں میں فلاں کو نقصان پہنچانا، یہ کیا ہے؟ یہ مکر ہے۔ اور کون سا مکر ہے؟ برا، بری تدبیر ہے۔ ایک یہ کہ آپس میں مشورہ ہوا خفیہ، لیکن کاہے کے لیے؟ دوسرے آدمی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حضرت سعد بن معاذ، یہ تینوں لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ کیا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا
ان کے بہت سے پیغام آئے مگر نبی کریم علیہ السلام نے منظور نہیں کیے، لہذا ہم لوگوں کو حضرت علی سے کہنا چاہیے کہ آپ پیغام دیں، اور اگر حضرت علی کو کچھ تکلف ہو پیغام دینے میں اپنی مالی حالت کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کا کوئی گھر تو تھا نہیں، اللہ کے نبی نے اپنے گھر پہ رکھا، اللہ کے نبی نے ان کی پرورش کی، اگر ان کو کوئی دقت ہو زحمت ہو مالی اعتبار سے تو ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ ایک تدبیر ہے، تدبیر ہے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کر کے ان سے کہا، انہوں نے فوراً لبیک کہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح فاطمہ زہرا سے ہوا اور مدد بھی کی انہوں نے۔ تو فرمایا مکرو، انہوں نے تدبیر کی خفیہ، کاہے کی تدبیر؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی انہوں نے تدبیر کی آپس میں خفیہ۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، کاہے کی کہ ان کے مقصد میں ان کو ناکام کر دیا جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا، اللہ کی تدبیر کبھی خالی نہیں جاتی، اللہ کی تدبیر بے موقع نہیں ہوتی، اللہ کی تدبیر ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں پوری دنیا مل کے تدبیریں کرے، کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ان لوگوں نے کیا تدبیر کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ وقت جو تھا، یہودیوں نے اس کو ورغلایا، اس کے کان بھرے اور کہا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ملحد ہیں۔ ملحد کا مطلب بددین ہے، اور معاذ اللہ یہ بھی کہا کہ ان کا نسب ثابت نہیں ہے، یہ بغیر باپ کے ہیں، گالی بھی دی، اور کہا کہ یہ آدمی چاہتا ہے کہ ہماری جو کتاب توریت ہے اس کو بدل دے، اور یہ آدمی لوگوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے۔ اگر عقیدے لوگوں کے خراب ہو گئے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، لوگ بغاوت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے جب سنا تو اس کو بھی غصہ آیا، اور اس نے 4000 فوجی بھیج دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرو، اور گرفتار کر کے ان کو سولی پہ لٹکا دو، تاکہ کوئی آدمی دوبارہ ان کا مذہب قبول نہ کرے، ان کی اتباع نہ کرے، لوگ ڈر جائیں۔ اسی کو کہتے ہیں دہشت گردی۔ تو عرضے کی وہ 4000 کا لشکر لے کے پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر پہ تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے باہر کیسے آئیں؟ تو جو سب سے خبیث یہودی تھا اسی کو بھیجا، جاؤ اندر دیکھ کے آؤ، اندر سے بلا کے لاؤ۔ جب اس کو اندر بھیجا گیا تو اللہ رب العزت والجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہاں کے روشندان کے راستے سے اوپر آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے گیا تھا، پکڑنے گیا تھا، اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی۔ اب جب یہ باہر نکلا تو لوگوں نے کہا یہی عیسیٰ ہے، اور سر کے اوپر اس کے جو ہے کانٹوں سے بھرا تاج رکھا گیا، اور بہت مارا گیا، پیٹا گیا، اور اس کے بعد تختے دار پر اسے لٹکا دیا گیا۔ یہودی یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا معاملہ چھپا دیا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہوا کیا ہے۔ اب ان میں اختلاف ہوا، ایک کہتا ہے الوجہ وجہ عیسیٰ والجسد جسد صاحبنا، چہرہ تو عیسیٰ کی طرح ہے مگر باقی جسم تو ہمارے آدمی کی طرح ہے۔ ایک کہتا انکان ھذا عیسیٰ فأین صاحبنا، اگر یہ عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُنَا فَأَيْنَ عِیسیٰ، اور اگر ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ یہودی سمجھ رہے ہم نے قتل اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ، یہودیوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح ابن مریم کو،
اور عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً زندہ کر دیا اور آسمان پر اٹھا لیا۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ پھانسی دینے میں کامیاب ہی نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام وہ پھانسی پہ چڑھانا چاہتا تھے اور خدا آسمانوں پر چڑھانا چاہتا تھا۔ وہ دہشت گردی کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے لوگوں کو روکنا چاہتے تھے، اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا جو مقصد تھا، دین، اللہ اس کو پھیلانا چاہتا تھا۔ غرضے کی مکروا ومکر اللہ، انہوں نے تدبیریں کی عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی، قتل کرنے کی، سولی پہ چڑھانے کی۔ ومکر اللہ، اور اللہ نے تدبیر کی اپنے پیغمبر کی حفاظت کی اور دشمنوں کو ناکام کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر غالب ہوئی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کیا کہا؟ عیسائی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، کہتے واقعی انہوں نے سولی دی۔ پھر عیسائیوں میں اور یہودیوں میں بڑی لڑائی ہوئی، ہمارے نبی کو انہوں نے قتل کیا، بہت مارے گئے، بیت المقدس خون سے بھر گیا، یہودیوں کو جلا وطن کیا عیسائیوں نے، یہاں تک کہ جب فاروق اعظم کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، جو معاہدہ لکھا گیا اس میں عیسائیوں نے ایک شرط بڑھوائی، کہا اس میں یہ بھی صلح نامے میں بڑھائیے کہ یہاں یہودی نہیں رہ سکتا بیت المقدس میں۔ عیسائیوں نے خود یہ شرط لگائی تھی۔ آج وہ عیسائی خود ہی یہودیوں کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں، چھوٹا سا ہے مگر سارا اسلحہ، سارے جہاز، ساری تدبیریں، سارے فوجی سب کون دے رہا؟ عیسائی دے رہے۔ عیسائی بھی دھوکے میں اور یہودی بھی دھوکے میں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، دونوں جھوٹے ہیں۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی دی، بلکہ اللہ نے معاملے کو ان سے چھپا دیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں حقیقت میں ہوا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس زندہ اٹھا لیا، اور آج بھی وہ زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے۔ جب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نکاح بھی کریں گے، ان کے اولاد بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا یہ لوگ مجھے سولی دینا چاہتے ہیں، میرا کوئی جرم نہیں ہے، دین کی دعوت دینا، اللہ کا پیغام سنانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی۔ کیا تسلی دی؟ سنیے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تمہیں وفات دوں گا، یعنی سولی پہ نہیں تمہیں چڑھایا جا سکتا، کوئی تمہیں قتل نہیں کر سکتا۔ جو تمہارے مرنے کا وقت ہمارے وہاں مقرر ہے، جس طرح عام طور پر آدمی کی موت ہوتی ہے، اسی طرح ہم تمہیں وفات دیں گے، مگر ابھی نہیں۔ انی متوفیکا، میں تمہیں وفات دوں گا اے عیسیٰ، گھبرانا نہیں، یہ سولی نہیں دے سکتے، یہ قتل نہیں کر سکتے، ہم تمہیں مقررہ وقت پر ہی وفات دیں گے۔ فی الحال کیا کریں گے؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تمہیں فی الحال اپنی طرف زندہ اٹھا لوں گا۔ یہ تسلی دے رہا ہے خدا، اور فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے آپ پر تہمتیں لگائی ہیں، یہودیوں نے بھی لگائیں، عیسائیوں نے بھی لگائیں۔ یہودیوں نے ماں پہ تہمت لگائی، عیسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کی، ساحر کہا، جادوگر کہا، نبوت کا انکار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ان کی نبوت کا اعلان کیا۔ عیسائیوں نے ان پہ تہمت کیا لگائی کہ یہ خدا ہیں۔ کیا تہمت لگائی؟ خدا کے بیٹے ہیں۔ کیا تہمت لگائی؟ یہ خدائی کے حصے دار ہیں، تیسرے۔ تینوں کی تردید قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا، سب سے پہلے کیا کہا؟ عیسیٰ ہم تمہیں کیا کریں گے؟ وفات دیں گے۔ وفات کا لفظ لا کر کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے کو رد کر دیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ خدا ہیں اور خدا کو موت آتی نہیں۔ میں تمہیں وفات دوں گا، کہا خدا کے بیٹے ہیں، متوفی کا، ہم تمہیں وفات دیں گے۔ اپنے بیٹے کو کون وفات دیتا ہے؟ اپنے بیٹے کو کون مارتا ہے؟ وہ بیٹے بھی نہیں ہیں، وہ خدائی کے حصے دار ہیں۔ تو خدا جب ہے اس کے اوپر تو موت آتی نہیں ہے، وہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ اللہ فرمایا انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دوں گا۔ اس کا مطلب عیسائیوں اپنے دماغ کو صحیح کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ ورافعک الی، اور میں تمہیں اٹھا لوں گا اپنے پاس، اور مطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ناپاک لوگوں کے درمیان سے تمہیں ہم اوپر اٹھا لیں۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اور وعدہ کیا کیا؟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں غالب کر دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری پیروی کی، فوق الذین، ان لوگوں پر میں غلبہ عطا کروں گا جنہوں نے تمہارا کے ساتھ کفر کیا، جنہوں نے تمہاری نبوت کو نہیں مانا۔ کس نے نبوت کو نہیں مانا؟ یہودیوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانا یہودیوں نے۔ مسلمان تو مانتے ہی ہیں ہر نبی کو، عیسیٰ کو بھی مانتے۔ عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی، عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے۔ بھئی یہ کہتے ہیں سولی دی گئی، ان کو زندہ کر کے زندہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن نبی تھے۔ یہودی نبی نہیں مانتے، یہودی انکار کرنے والے نبوت کا، اور عیسائی نبوت عیسیٰ کی مانتے ہیں، اور مسلمان تو جس طرح ماننا چاہیے اسی طرح مانتا ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ اگرچہ عیسائی عیسیٰ کی پوری تعلیمات نہیں مانتے، مگر نبوت عیسیٰ کی مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ جو تمہاری نبوت کو مانے گا تو اس کو تمہارے انکار کرنے والوں پر ہم غلبہ عطا کریں گے۔ چنانچہ عیسائی بھی یہودیوں پر ہمیشہ غالب رہے، اور مسلمان بھی عیسائیوں پر ہمیشہ، یہودیوں پر ہمیشہ غالب رہے۔ اب یہ چھوٹا سا ایک رقبہ ہے اسرائیل، اس کی اوقات کیا ہے؟ اتنے ممالک عیسائیوں کے پاس، اتنے ممالک مسلمانوں کے پاس، اور یہودیوں کے پاس چھوٹا تھا، اور وہ بھی ان کا اپنا، وہ بیساکھی ہے لگی ہوئی اس کے ساتھ۔ ساری بیساکھیاں سامنے آ گئی، کون اس کو ٹکائے ہوئے ہے، کون اس سے روکے ہوئے ہے، کون اس کا سپورٹر ہے، کون اس کا حامی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے تماشا۔ وہ تو ایک دن میں ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں غالب کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری پیروی کی، ان لوگوں پر جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا۔ کب تک؟ قیامت تک کے لیے وعدہ ہے۔ یہودی ہمیشہ مغضوب رہے، ذلیل رہے، اور آج بھی جب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دنیا کے نقشے پر اتنی بے رحم اور اتنی سخت دل والی قوم کوئی دوسری نہیں ہے۔ ہر جگہ مظاہرے ہیں، ہر جگہ احتجاج ہے، خود عیسائی، خود واقعی یہودی، ہر طبقے کے لوگ یہ درندگی، یہ بے رحمی، بچے 10,000، مائیں اور بہنیں، اسپتال، مسجدیں، آپ بتائیے اسکول، مدرسے، کچھ بھی باقی نہیں۔ اس قدر ظلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیشہ غالب رکھیں گے، اور اس کے بعد اللہ
اسی دنیا میں اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن جو ہوگا وہ تو ہوگا دنیا میں، ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ عیسائیوں کی اصلاح کریں گے، وہ جو خنزیر کھاتے ہیں اس کو ذبح کر دیں گے، صلیب کو جو پوجا کرتے ہیں اس کو توڑ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد اسی دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے وہ آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کیف بکم اذا نزل فیکم عیسیٰ ابن مریم، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، والامام منکم، اور امام تمہیں میں سے ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی۔ پچھلے درس میں میں نے بتایا تھا ان کے بارے میں، کون سے مہدی؟ امام غائب نہیں، امام مہدی۔ پھر آپ نے فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں، اور جس کے آخر میں عیسیٰ ہیں، اور جس کے بیچ میں مہدی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس کے بعد یہودیوں کا قتل عام ہوگا، اور یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، دجال، اس کے فوجی بنیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور کوئی یہودی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا۔ جس درخت کے پیچھے، جس پتھر کے پیچھے یہودی پناہ لے گا، وہ درخت کو پتھر پکار کے کرے گا اے اللہ کے ولی یہاں یہودی موجود، اس قتل کر دے گا۔ دنیا میں مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ زمانہ کتنے دن رہے گا؟ 40 سال۔ وہ برکتیں ہوں گی کہ ایک بکری کے دودھ میں پورا گھرانہ پیٹ بھر لے گا، ایک انار سے پورے خاندان کے لوگ فائد اٹھا لیں گے، اور ان کی بھوک مٹ جائے گی، ان کی پیاس مٹ جائے گی۔ برکت کا وہ زمانہ آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، آخری پیغمبر کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ایک جنرل کی حیثیت سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں غالب کر دوں گا جو تمہاری پیروی کریں گے ان لوگوں پر جو انکار کریں گے قیامت تک۔ غلبہ تو اللہ دے گا عیسائیوں کو بھی، لیکن عیسائیوں کے لیے نجات نہیں ہے، یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ عیسیٰ کا انکار کر رہے ہیں، نبوت کا، یہودیوں کو نہیں، یہ نبوت عیسیٰ کی مانتے ہیں، مگر پھر بھی آخرت میں ان کو نجات، بولو کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو یہ مانتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی ساری باتوں کو عیسائی نہیں مانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربی و ربکم اللہ، میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ تو خدا مان رہے ہیں، خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، خدائی کا حصہ دار کہہ رہے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ماننا کہاں ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننا کیا ہے؟ آخری پیغمبر کا دین قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا حقیقت میں ماننا۔ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک ایسے پیغمبر کی تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو عیسائی اگر واقعی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو وہ کلمہ پڑھنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہی ماننے والے ہو سکتے ہیں، اور جب تک نہیں پڑھیں گے دنیا میں یہودیوں پر ان کو غلبہ ملے گا، لیکن آخرت میں نجات نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم الی مرجعکم، اور پھر تم سب کو لوٹ کر میرے پاس آنا ہوگا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا جس میں دنیا میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ کوئی عیسیٰ کو ساحر کہہ رہا تھا، جادوگر، اس کا بھی فیصلہ ہوا۔ اور فیصلہ کیسے ہوگا؟ عملی فیصلہ،
عملی فیصلہ کیسے؟ جو گمراہ ہوگا، منکر ہوگا، مغضوب ہوگا، اس کو سیدھے جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور جو مصلح ہوگا، ایمان کامل والا ہوگا، اس کا فیصلہ کیا؟ یہ حق پر ہے، اس کو سیدھے جنت روانہ کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کیا فیصلہ ہوگا؟ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا میں ان کو سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ عیسائیوں کو بھی اللہ نے دنیا میں عذاب دیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے دیا، سارے علاقے عیسائیوں کے فتح ہوئے، عیسائیوں نے ٹیکس دیا، عیسائی شام سے بھاگے، قسطنطنیہ فتح ہوا ان کا دارالحکومت۔ آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کسرا اور قیصر دونوں کے خزانے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ تو کسرا ایران کا بادشاہ، ایران بھی فتح ہوا، اور قیصر روم کا عیسائیوں کا بادشاہ۔ فرمایا اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدا، جب قیصر مرے گا تو دوسرا قیصر نہیں ہوگا، اور جب کسرا ہلاک ہوگا تو دوسرا کسرا بھی نہیں ہوگا۔ اور کسرا اور قیصر دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ چنانچہ صحابہ کی ٹھوکروں میں ان کے تاج آئے، ان کے خزانے آئے، انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، دنیا میں بھی عذاب دے، اور یہ عذاب آخرت کا الگ ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کے کاموں کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، ذرہ برابر کمی نہیں، بڑھا دے گا مگر کم نہیں ہوگا۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جو لوگ اچھے عمل کریں گے ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے حسنہ ہے۔ حسنہ کیا نام ہے؟ جنت کا نام ہے، اور جنت جسے مل گئی اسے کیا نہیں ملا یہ بتاؤ؟ اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ کا جنت تو تمہیں ہمیں دے دی وزیادہ، اور جنت کے بعد مزید ہم تمہیں دیں گے۔ اے اللہ آپ مزید کیا دیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا، اور یہ دیدار اس میں جو لذت و مزہ ہوگا وہ جنت کی کسی نعمت میں نہیں۔ اور یہ دیدار مسلمانوں کو ہر جمعے کے دن ہوگا۔ جمعے کے دن کو دنیا میں جمعے کا دن کہتے ہیں، اور آخرت میں اس کو کہتے ہیں یوم المزید، مزید مانے زیادہ، زیادہ ملنے کا دن۔ تو غرض کہ اللہ فرماتا ہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے، ظالم پسند نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ ظلم کی بنیاد پر حکومتیں باقی نہیں رہتی، کفر کی بنیاد پر تو باقی رہتی ہیں، مگر ظلم کے بعد ایک وقت آتا ہے حکومت اور ظالم دونوں مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، اور فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرعون کو برباد کیا، نمرود کو برباد کیا، شداد و حامان کو برباد کیا، یہ سب اپنے زمانے کے بڑے بڑے ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کی والدہ کا واقعہ، ان کی نانی کا واقعہ، ان کا منت ماننا، عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، سولی دینے کا ارادہ کرنا، اللہ کا ان کی حفاظت کرنا، آسمان پر اٹھا لینا، عیسیٰ کا پھر دنیا میں آنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ذالکا، یہ نتلوہ علیکہ، ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، من الآیات، قرآن کی آیتیں ہیں، وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور مضبوط نصیحت کی باتیں ہیں، یہ بالکل 100% سچ ہے، سچائی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ یہودی بھی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے۔ جب وہ علقمہ پادری نے کہا تھا کہ تعیس العباد، اللہ کے نبی کو بد دعا دی جب ٹھوکر لگی خچر کو،
تو اس کا بھائی جو پڑادری تھا اس نے کہا تعیسہ امک، تیری ماں برباد ہو جائے۔ تو ماں برباد ہو جائے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، یہ وہی ہیں جن کا انجیل میں اور توریت میں جن کا تذکرہ ہے، یہ وہی ہیں۔ تو بھائی کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگا جا رہے ہیں بحث کرنے کے لیے ان سے، نبی سے، اور کہہ رہے ہو سچے نبی ہیں۔ کہا مانتے کیوں نہیں ہو پھر؟ کہا اس لیے کہ ان لوگوں نے مجھے گرجا میرے لیے بنوایا اور دولت سے مجھے ڈھانک دیا ہے، ایسی ایسی چیزیں دی ہیں، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو یہ عزت، یہ دولت، یہ مرتبہ سب ہم سے چھن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اب آ گئے وہ لوگ وفد بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اور آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کی مسجد میں وہ ٹھہرے، اور نماز کا جب وقت ہوا تو مسلمانوں کے قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی بلکہ مشرق پورب کی طرف، اور حضور کی مسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں روکا، اس لیے جب اللہ کے نبی موجود ہیں تو پھر صحابہ کرام آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اور یہاں معاملہ دوسرا ہے کہ صاحب کمال آدمی جو ہے وہ تو خاموش ہے، مگر اس کے جتنے چمچے ہیں ان کی دیگ سے زیادہ گرم چمچے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کے نبی اگر کسی محفل میں تشریف فرما ہیں تو پہلے آگے بڑھ کے مت بولو، زبان قابو میں رہے، جب تک تم سے نہ پوچھے جب تک نہ بولو، اور بولو بھی تو کیسے؟ آواز تمہاری نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، جیسے ایک شاگرد استاد سے، ایک ماتحت اپنے افسر سے بات کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کا درجہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو صحابہ کا حال یہی تھا، وہ خاموش رہتے تھے جب تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہیں تم بولو، تم بتاؤ، اچھا بھائی تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ سب سے پہلے جو آپ مشورہ کرتے تھے حضرت صدیق اکبر سے اور فاروق اعظم سے۔ حضرت صدیق اکبر دائیں طرف نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور فاروق اعظم بائیں طرف، عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ سامنے بیٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے پیغمبر مشورہ کیجئے، اس سے مراد ہے ابو بکر و عمر سے مشورہ کیجئے۔ زیادہ تر مشورہ آپ انہی سے کرتے تھے، اور زیادہ تر مشورے میں بھی حضرت صدیق اکبر کی رائے پہ عمل ہوتا تھا، اس لیے کہ صدیق اکبر کا مزاج اور نبی کریم علیہ السلام کا مزاج بالکل ایک جیسا، جیسے آئینہ نہیں ہوتا ہے جو چھپ گیا اس میں۔ تو غرضے کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں نے آ کر کے نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں مسجد میں نماز پڑھی ادھر، اور پھر بحث کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ آپ نے ان کو سمجھایا مگر کسی طرح ان کی سمجھ میں نہیں آیا، تو کہنے اچھا پھر بتائیے بغیر باپ کے بیٹا دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا بیٹا جس کا باپ نہ ہو؟ تو عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، کیسے نہیں ہو سکتا؟ عیسیٰ کے باپ پھر کون اگر اللہ ان کا باپ نہیں ہے؟ بغیر باپ کے تو بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں قرآن کی آیت نازل کی کہ ان سے کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تلاش کر رہے ہو، اور سب کے باپ کا باپ نہیں تلاش کر رہے ہو۔ سب کے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ وہاں تو باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے۔ جو خدا بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا کہا قرآن نے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب شان، یعنی بغیر باپ کے پیدا ہونا،
یہ ایسے ہی ہے اللہ کے نزدیک جیسے آدم کا حال. کیسے؟ خلقہ من تراب، کہ اللہ نے ان کو تو مٹی سے پیدا کیا، وہاں ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہو، آج تک تو کسی نے نہیں کہا. یا صرف باپ نہیں ہے تم کہو خدا کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر اس کو حکم دیا ہو جا، تو وہ ہو گئے. آدم علیہ السلام تیار ہو گئے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اللہ فرماتا یہ جو بتایا جا رہا ہے یہی سچائی ہے، یہی حقیقت ہے. آپ کے پروردگار کی طرف سے جو بتایا جا رہا ہے. دنیا میں کیا مشہور ہے؟ عیسیٰ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، خدائی کے حصے دار ہیں، سب غلط. فلا تکن من الممترین. قرآن سننے کے بعد کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، شک میں مبتلا نہ ہونا. 100 باتوں کی ایک بات، حقیقت اللہ نے قرآن میں بیان کر دی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے پہلی حبش گئے، وہاں عیسائی بادشاہ تھا، اس نے اپنے وہاں رہنے کی جگہ دے دی. مکے والوں کو پیٹ میں درد ہوا، ارے وہاں جا کے کہ یہ لوگ اطمینان سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، چلو بادشاہ کو بہکاؤ. بادشاہ کو بہکانے کے لیے جو صاحب گئے تھے وہ بہت ذہین آدمی تھے، بہت ذہین آدمی تھے، بہت ذہین صحابی. وہ مصر کے فاتح ہیں، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. عرب کے چند لوگ بڑے ذہین تھے، ان ذہین لوگوں میں سے ایک حضرت عمرو بن العاص تھے. ان کے ذہانت کے بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بھیجا ایک لشکر کا سربراہ بنا کر، سپہ سالار، اور موسم بڑا سخت تھا، بہت ٹھنڈک زبردست، اور سفر اور نماز بغیر وضو کے نہیں. رات کو سوئے، غسل کی ضرورت پڑ گئی، نہانا فرض ہو گیا. جو لشکر کا سالار ہوتا تھا وہی نماز بھی پڑھاتا تھا. اب صاحب یہ نہائیں تو نماز پڑھائیں، اور نہائیں کیسے؟ قاتل سردی، بڑی خطرناک، اور پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کیا اور نماز پڑھا دی. اور حضور کا زمانہ، اللہ کے نبی سے نہیں سنا، قرآن سے بھی نہیں سنا، بس قرآن اور حدیث کو مطالعہ کیا گہرائی کے ساتھ، اور اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص کے ذہن میں آیا، انہوں نے پڑھا دی نماز. صحابہ کیا تھا؟ صحابہ کرام، کوئی غیر مقلد تو صحابہ میں تھا نہیں کہ وہ کہتا ہے دلیل لائیے، آپ نے ایسے کیسے کیا. وہ سب صحابہ تھے، یا تو مجتہد تھے یا پھر کسی عالم کے پیچھے چلنے والے تھے. وہ لوگ غرض کی نماز پڑھ لی. اب جب آئے حضور کی مجلس میں تو پورا قصہ سنایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اور تم نے نماز پڑھا دی. وَأَنْتَ جُنُوبٌ، اور تم جنوبی تھے، تمہارے اوپر غسل فرض تھا. کہنے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قرآن میں لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور میں اگر غسل کرتا تو یقیناً میں مر جاتا، ہلاک ہو جاتا. اتنی سخت سردی تھی. حضور پاک علیہ السلام نے جو ان کی بات سنی تو حضور مسکرا دیے، اور یہ نہیں کہا کہ تم نماز دہراؤ. دیکھیے آپ، حدیث سامنے نہیں ہے، لیکن قرآن میں غور و فکر کر کے انہوں نے مسئلہ نکال لیا. یہی کام تو امام ابو حنیفہ نے کیا، یہی کام امام مالک نے کیا، یہی کام امام احمد بن حنبل نے کیا، یہی کام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. کہ مسائل قرآن میں چھپے ہوئے ہیں، وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتے، اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے. مسئلہ قرآن ہی سے بتایا، انہوں نے نہیں بتایا.
اور اللہ کے نبی نے ان کو ٹوکا بھی نہیں، حضور نے ان کو روکا بھی نہیں، بلکہ حضور پاک علیہ السلام، اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن میں ہر مسئلہ نہیں ہے، حدیث میں ہر مسئلہ صاف صاف موجود نہیں ہے، لیکن ہے قیامت تک کے لیے قرآن حل ہے، مگر سب کو نظر نہیں آئے گا۔ جیسے آدمی کنواں کھودتا ہے تو پانی اندر سے نکالتا ہے، وہ پانی اس کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پانی چھپا ہوا تھا، اس نے اس کو نکال دیا ہے۔ تو مسائل سب قرآن و حدیث میں چھپے ہوئے تھے۔ تو غرضے کہ حضرت ابن عاص کو بھیجا، اس وقت وہ کفر کا زمانہ تھا ان کا، وہ گئے اور ہدیے اور تحفے لے کے گئے بادشاہ کے بعد، اور پادریوں کے بھی ہدیے لے لیے تاکہ یہاں میں ہاں ملا دیں، اور سارے پادری ان کی مٹھی میں۔ کہنے بادشاہ سلامت، یہ کچھ لوگ بھاگ کے آئے ہیں اور وہ بھگوڑے ہیں، غلام ہیں، ہم ان کو لے جانے آئے ہیں۔ تو ان کا رک جاؤ ذرا ہم ان کی بھی سن لیں پہلے۔ تو بلایا مسلمانوں کو، اور ان کا بادشاہ سلامت، ہم لوگ بھگوڑے نہیں ہیں، ہم مکے کے رہنے والے ہیں، اور ہم میں سے اللہ نے ایک نبی پیدا کیا، ہم تو مردار کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، ہر برائی ہمارے اندر تھی، ایک ایسے شخص کو پیدا کیا جس کا نسب بھی جانتے ہیں، حسب بھی جانتے ہیں، امانت جانتے ہیں، خیانت جانتے ہیں۔ اس نے کہا بت پرستی نہ کرو، بری باتیں چھوڑ دو۔ میں نے چھوڑ دیا۔ یہ لوگ اس کی وجہ سے ہمارے دشمن ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا آرام سے رہو، تمہیں کوئی نہیں لے جا سکتا۔ اب عمرو بن عاص نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہوا، ہم اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے۔ اچھا کل ہم ایک ایسا داؤں کریں گے کہ بادشاہ مجبور ہو جائے گا مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے پہ۔ دوسرا دن ہوا، بادشاہ کے پاس پہنچے، کہنے خیریت؟ کہنے بادشاہ سلامت، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور جانتے تھے یہ مذہب ہے اس کا، اسے غصہ آ جائے گا، اس لیے کہ عیسائیوں کا مذہب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں خدا کے، اور اسلام کہتا ہے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور بادشاہ کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ مسلمانوں اس کے عقیدے کے خلاف ہیں، لہذا بادشاہ نکلوا دے گا ان کو۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی پریشانی ہوئی۔ بادشاہ سے بات کرنے کے لیے حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے بڑے بھائی، یہ آگے بڑھے، اور انہوں نے بادشاہ کے جواب میں قرآن کریم کی سورت پڑھی، سورہ مریم۔ اور سورہ مریم قرآن اور پھر جعفر طیار کی زبان سے ایسا عالم تھا قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد، بادشاہ اور پادری کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول رکھ سکا ہو، سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ اور اخیر میں بادشاہ نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا قرآن میں جتنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے یہی 100% برحق ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے، یہی حقیقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب یہی لوگ جو ہے جتنے گمراہ فرقے کے لوگ ہیں اسی کو اختیار کرتے ہیں، یہ ہتھ کنڈا۔ جب کسی سے نفرت کرنا ہوتی ہے تو کہیں یہ آدمی ان کے جال میں نہ پھنس جائے، کہیں یہ دیوبندی نہ بن جائے، کہیں یہ آدمی صحیح عقیدے والا نہ بن جائے، تو کیا کہتے ہیں دیکھو یہ ان کا اجتماع ہو رہا ہے، جانا وانا نہیں، جو جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، جو ان کے پیچھے نماز پڑھے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہر وقت نکاح ٹوٹنے کی دھمکی۔ ایک صاحب نے یہی کیا، گاؤں میں آئے پڑھ کر کے اور یہی فتوے دے رہے تھے، صاحب نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک بڑے بوڑھے اس میں بیٹھے تھے، کہہ رہے بیٹا پتا ہے تمہارے باپ کا نکاح تو ایک دیوبندی ہی نے پڑھایا تھا، وہ فتوے دے رہے۔ تو یہ تو نفرت پیدا کرنا، جاؤ گے تو ایمان ختم ہو جائے گا اور کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے، یہ سب کچھ نہیں، اتنا کمزور ایمان ہے تاکہ سنے نہیں سچائی کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو عیسائیوں نے کہا کہ پھر باپ دکھائیے، قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، جب آیتیں نازل ہو گئی پھر بھی وہ نہیں مانے، ٹانگ ٹوٹی ہی صحیح پھر بھی اڑائی رکھیے، کہنے لگے کہ مانیں گے کیسے نہیں، کا مناظرہ کرنا ہے مجھے اور جلدی سے چائے بنا کے پلاؤ۔ کیا ٹاپک ہے، کاہے پہ مناظرہ ہونا ہے؟ کہلے مناظرہ اس بات پہ ہونا ہے 4 زیادہ ہے یا 3 زیادہ ہے،
پھر بیگم نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ کہے ہم کہتے ہیں 3 زیادہ ہے. سامنے والا کہتا 4 زیادہ ہے. کہے پھر تو تم ہار جاؤ گا. کہنے کیسی بات کی؟ ارے ہارے وہ جو مانے اور جو نہ مانے وہ کبھی نہ ہارے. تو یہودیوں نے جاننے کے بعد بھی نہیں مانا. جب نہیں مانا تو اللہ نے ایک دوسرا علاج تجویز کیا. کیا کہا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو آپ سے بحث کرے پیغمبر اس کے بعد کہ علم آ چکا، اللہ کی طرف سے معلومات آ چکی، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں، صرف ماں سے بغیر باپ کے خدا نے ان کو پیدا کیا ہے، پھر بھی نہ مانے تو اس سے کہو. کیا کہو گے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا آؤ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم بلا لے اپنے بیٹوں کو اور تم بلا لو اپنے بیٹوں کو. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے جسموں کو، اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو لے آؤ میدان میں. اور لانے کے بعد دونوں لوگ اکٹھا ہو کر اللہ سے دعا کریں. کیا؟ اے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے. کیا کہا؟ ثم نبتہل، پھر ہم لوگ اللہ سے دل لگا کر دعا مانگے، گڑ گڑا کے. کیا مانگے؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے جھوٹے لوگوں پر. اس کو کہتے مباہلہ. مباہلہ کے معنی ہیں دل سے لگا کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنا. مباہلہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی دلائل کے بعد بھی نہ مانے تو اس پہ حجت تمام کرنے کے لیے کہا جائے اب یہی فیصلہ ہو سکتا ہے، چلو دونوں لوگ اللہ سے دعا کریں، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کا قہر برسے. چنانچہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے ان سے کہا پھر آؤ مباہلہ کر لیں. جب یہ کہا تو انہوں نے کہا ہم مشورہ کر لیں. جب انہوں نے مشورہ کیا اپنے پادری سے تو اس نے کہا غضب کر رہے ہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات یہ کہہ رہے بالکل 100% صحیح ہے. اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم میں سے کوئی زندہ نہیں باقی بچے گا. جس قوم نے کسی نبی سے مباہلہ کیا ہے وہ قوم زندہ نہیں رہی. خیر وہ لوگ آئے، جب وہ آئے آپ کی مجلس میں تو حضور یہ مباہلہ ابھی ہوا نہیں، ابھی تو خالی سامنے پیشکش رکھی گئی آؤ مباہلہ کر لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بلا لیا، اور ضرورت پڑتی اگر مباہلہ ہوتا تو آپ کس کو بلاتے؟ کس کو بلاتے؟ حضور ہی نہیں بلاتے، صحابہ بھی اپنی اپنی بچوں کو لے کے آتے، اپنی اپنی بیویوں کو لے کے آتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ازواج مطہرات کو لے کر کے آتے، اور ادھر سے وہ لوگ اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے آتے، پھر مباہلہ ہوتا. مباہلہ ہوا ہی نہیں. وقت سے پہلے آپ نے ان کو بلا لیا تھا، اور بلانے کے بعد ان پادریوں نے کہا یہ تو اتنے نورانی چہرے ہیں، یہ اگر دعا کر گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. وہ تو پہلے طے کر چکے تھے ہمیں مباہلہ نہیں کرنا ہے، لہذا مباہلہ نہیں ہوا. انہوں کا صلح کر لیتے ہیں اور 2000 جوڑے سال میں دیا کریں گے، سفر میں 1000 اور رجب کے مہینے میں 1000، اور صلح کر کے وہ لوگ واپس چلے گئے. اس کا نام ہے مباہلہ. چنانچہ جو رافضی لوگ ہیں اس میں کوئی ذکر نہیں ہے اس کا، کہتے ہیں یہ دلیل ہے حضرت علی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں اور بلا فصل خلیفہ ہیں. کیسے؟ بلا فصل. وہ اذان میں نہیں سنتے ہو خلیفتہ بلا فصل. بلا فصل کا مطلب ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں. صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی مرتضی، کہا نہیں ڈائریکٹ خلیفہ ہے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے اس آیت میں نہ خلافت کا کوئی ذکر ہے
کیسے پتہ چل رہا ہے اس میں کہاں پتہ چل رہا ہے؟ کہتے ہیں اس سے جو ہے حضرت علی کا تمام لوگوں سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ بھئی وہ تو کہنے ان کی وجہ سے مباہلہ کینسل ہو گیا۔ ارے مباہلہ تو پہلے کینسل ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کیا کیا، باقاعدہ ایک عید منانا شروع کر دی، عید مباہلہ نام سنا، عید غدیر اور عید زہرا اور عید مباہلہ۔ عید مباہلہ کب ہوتی ہے؟ کہا یہ ہوتی ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، اور اسلام میں صرف دو ہی عیدیں، عید اور بقرعید، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ حضرت علی کئی عیدیں مناتے تھے، پوچھئے ان سے۔ حضرات حسنین کریمین یہ عید خود سے بنائی ہے، اور عیدیں کاہے کے لیے ہوتی ہے معلوم؟ اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے، صحابہ کرام پر الزام لگانے کے لیے۔ کیسے وہ ثابت ہوتا ہے؟ حضرت علی کی خلافت کر لیں، حضور نے کہا کہ اپنے آپ کو ہم بلائیں اور تم لوگ اپنے آپ کو بلاؤ، تو حضور نے جو اپنے آپ کہا اس سے مراد حضرت علی ہیں، یعنی حضور میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی معصوم ہیں ویسے ہی علی بھی معصوم ہیں۔ اور عجیب و غریب بات ہے، جب اللہ کے نبی میں اور حضرت علی میں کوئی فرق نہیں ہے تو حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ، جب حضور میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے بالکل، تو حضرت فاطمہ زہرا سے نکاح کرنا صحیح ہوگا حضرت علی کا؟ ارے بولو نا، کیسے ہوگا؟ اس کی کوئی پرواہ نہیں، جو جی آیا منہ میں بک دیا۔ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس روایت میں کہیں ذکر نہیں ہے نہ خلافت کا، اور اس کے اندر نہ یہ مراد ہے کہ اس سے مراد یہ ہیں اور اس سے مراد وہ ہیں۔ اس میں نسانہ کا لفظ آیا ہے، ہم اپنی عورتوں کو لاؤ تو اپنی عورتوں کو لاؤ، اور عورت دنیا کی کسی ڈکشنری میں بیٹی کو بولو نہیں کہا جاتا۔ حضور نے بیٹی کو اپنی بیوی کو بلایا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ مباہلہ ہوا نہیں، اگر ہوتا تو یہ پیش آتا۔ جب مباہلہ ہوا نہیں تو اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی جو عید منائی جائے؟ اسلام میں اتنی بڑے بڑے واقعات ہیں جن میں سے ہر واقعہ عید منانے کے لائق ہے، مگر اسلام میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہ بڑھائی جا سکتی اور نہ گھٹائی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان سے کہہ دو ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو، تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے آپ کو، تم اپنے آپ کو، ثم نبتہل، پھر ہم لوگ خوب مل کر دل سے دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ الکاذبین، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے ان پر جو لوگ اس بحث میں جھوٹے ہیں۔ چنانچہ وہ ڈر گئے، صلح کر کے چلے گئے۔ اللہ کا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ جو واقعے تمہیں سنائے جا رہے ہیں یہ واقعات بالکل سچ ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ عیسیٰ خدا نہیں ہے، اور حضرت عزیر اللہ کے بیٹے نہیں، عیسیٰ بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، وہ جس کو جب چاہے سزا دے سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، لوگوں کو موقع دے رکھا ہے۔ تو موقع جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ بھی مکر ہے۔ کیا ہے یہ؟ مکر۔ مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو۔ خفیہ تدبیر کیسے ہوتی ہے؟ آدمی گناہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی نعمتیں اس پر بڑھتی چلی جاتی، نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں پھر بھی حالات اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، دھن برس رہا ہے، دولت بڑھی جا رہی ہے، یہ مکر ہے۔ اس لیے جب انعام والا کام نہیں کیا تو انعام کس بات کا؟ جب نمک حرامی کر رہا ہے آدمی تو اس کے بعد اس کو کوئی انعام دے گا بھلا؟ یہ تو ساری نعمتیں ہیں، اور انعام فرما برداروں کو دیا جاتا ہے، اور یہ دن رات نافرمانی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے جو خزانے دولت کے دیے تھے کیا تھا؟ مکر ہی تو تھا۔ پھر دھسایا تو کوئی نکالنے والا
نہ مل سکا اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، مباہلہ ہو جائے پھر بھی اگر یہ نہ مانے نہیں عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تو سمجھ لیجئے ان کا مقصد حق بات کو ماننا نہیں ہے، صرف فساد کرنا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آگے کی آیت میں ایک دوسرا مضمون بیان کیا جا رہا ہے جس میں دعوت دی جا رہی تمام اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، اور دعوت دینے کا طریقہ قرآن نے بتایا۔ یہ قرآن دعوت کی کتاب، دعوت ولیمے کی نہیں، دین کی دعوت، دعوت کی کتاب، دعوت کے اصول، دعوت کے انداز، کیسے دعوت دی جائے سامنے والے کو۔ اگر اس کے مطابق دعوت دی جائے گی تو اس کے اثرات ہوں گے، اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف دعوت دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، دعوت پہ اثر نہیں ہوگا۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہی جائے؟ بات سچی ہو اور کہنے کا طریقہ بھی سچا ہو اور نیت بھی سچی ہو، تو بات کا اثر ضرور ہوگا۔ اگر بات گڑبڑ ہے تو اثر نہیں ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ بات تو صحیح ہے مگر کہنے کا انداز بڑا خطرناک ہے، جیسے لاٹھی مار دی اور ڈھیلا مار دیا، ضد پہ اڑ جائے گا آدمی۔ یہ بات بھی اچھی ہے، انداز بھی اچھا ہے، مگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا، فساد ہوگا۔ تینوں باتیں اگر صحیح ہیں تو اثر ہونا ہی ہے۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ یہ سلیقہ اگر آ جائے تو لوگ سنیں گے بھی، اور جب سنیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا بھی یہ طریقہ کہاں ملے گا، کیا چیز ہے جو اللہ نے قرآن میں نہیں بیان کی ہے۔ قرآن کو رہنما بنانا چاہیے پوری زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منا بھائی کی اہلیہ جن کی علالت کی وجہ سے ہر ہفتے دعا ہوتی تھی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ محمد سعید کی طبیعت خراب ہے، کینسر ہو گیا، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ محمد رئیس مرحوم کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، آپریشن ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آراف کی والدہ اور محمد نسیم اور آراف کی اہلیہ اور محمد بلال اور بہت سارے لوگ بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جو کمزوریاں ہیں اللہ ان کمزوریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ نماز کی رغبت اور شوق ہر ایمان والے ایمان والی کے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ نماز میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے حکموں کو جاننے کی اور ماننے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہم نے سنا ہے اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو تیرے حکم ہمیں معلوم نہیں ہیں ان کو معلوم کرنے کا شوق دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کو نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما،
مسجد اقصی کی حفاظت فرما، سارے عالم کی تمام مساجد، تمام مدارس، تمام مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے حوصلوں کو بلند فرما۔ اے اللہ جو ان کے فریق مخالف ہیں، جو ظالم ہیں، اے اللہ جابر ہیں، اے پروردگار عالم انہوں نے ظلم کی حدیں پار کر دی ہیں۔ اے اللہ تجھے خوب پتہ ہے، اے اللہ تیری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اے کائنات کے بنانے والے ان ظالموں کو ذلیل اور رسوا فرما دے۔ اے اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دے۔ اے اللہ ان کے دماغوں کو معوف کر دے۔ اے اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ اس زمین کو ان کا قبرستان بنا دے۔ اے اللہ جو ان کی حمایت کرنے والے ہیں، اے اللہ ان سب کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ جو شہید ہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جن کو کفالت کی ضرورت ہے ان کے لیے کفالت کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی طلب ہے اچھے رشتے عطا فرما دے، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہے مگر اولاد سے محروم ہے، نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں زوجین کے درمیان میں نفرتیں ہیں، اے اللہ محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اے مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ